وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل ترین سوال؟ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ موجود نہیں، وہ جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر اعلیٰ و عرفہ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی دنیا پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو گئے تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکیں۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ راس الجالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوال کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ اگر ان کی تمام سوالوں کے جوابات انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے بات ہو چکی تھی اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجالوت نے مجمع کی جانب دیکھ کر تکبر سے بھرے لہجے میں سوال کیا، علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں یہ درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس بات کا جواب ہے شرک۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہنے لگا۔ ناظرین، اب راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا، علی، اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود ہے؟ حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ راس الجالوت نے کہا کہ اس کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب تورات سے دیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میں 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کی 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ زمین کے 7ویں طبق میں تمہارے قریب کون تھا؟ جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا ہو، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راسل جالوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اب راسل جالوت نے اپنے سوالوں کا رخ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوالوں کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا۔ بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا، اے علی، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بولے، اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راسل جلاد کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا۔ تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کرو، کیونکہ زمین پر رہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے اب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راسل جالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا ہے جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے۔ اب راسل جالوت نے حضرت علی سے ایک اور سوال پوچھا، یہ بتائیے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنا ماہ سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راسل جالوت نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی ہیں۔ راسل جالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، یا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان ہے۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، ایسا یہ بتائیں کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑیں لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ پر ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکیں۔ ناظرین، راسل جالوت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال راسل جالوت نے یہ کیا کہ اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اس کو خالق نے خود بنایا، اور اس عصا کے بارے میں اسی نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف توسیع حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طواف کے دوران اس مقام پر پہنچی
جہاں بیت اللہ ہے۔ تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ راس جالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ٹھیک دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے میں اس یہودی سے یہ کہا کہ ایک سوال آپ بتاؤ، تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے بھی فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا یا علی یہ کیسی بات ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے، باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک مل گئے تو راس جالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کی 3 بیٹیوں میں اس طرح تقسیم ہو جائیں کہ میرے بڑے بیٹے کو کل تعداد سے آدھے اونٹ ملیں اور درمیانے کو کل اونٹوں کا تیسرا حصہ، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کو کل تعداد کا 9واں حصہ ملے۔ اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صاحبان دانش بیٹھ کر سوچتے رہے کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے ایک اونٹ پر اپنی طرف سے کل تعداد میں مستعار ملایا، اس طرح اونٹ کل 18 ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح تقسیم فرمایا کہ جس طرح کل اونٹ 18 ہوئے تو پہلے بیٹے کو کل اونٹ کا آدھا حصہ 9 اونٹ دیے اور درمیانی بیٹے کو 1/3 6 اونٹ دیے اور تیسرے کو 9واں حصہ 2 اونٹ دیے۔ اس طرح کل اونٹ تقسیم شدہ 17 ہوئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ادھار دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ ناظرین، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کہ جن کے سامنے کوئی بھی بات ناممکن نہیں تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین وہ واحد ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر خوبی کا مالک ہے اور ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کی شان اتنی بلند ہے کہ انسانی عقل اس کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات اور شان کا تذکرہ موجود ہے جو ہمارے ایمان کو تقویت بخشتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں: الرحمن الرحیم، بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، الغفور التواب، بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، القدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا، السمیع البصیر، سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ان صفات کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے اور اسے اپنا حقیقی سہارا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، صحیح بخاری و مسلم۔ قرب الہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرا بندہ میری طرف ایک بال لشت قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں، صحیح بخاری۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، وہ اپنے گناہگار بندوں کے لیے دروازہ توبہ ہر وقت کھلا رکھتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے، اگر تم زمین بھر کر گناہ لے کر آؤ لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرو تو میں تمہیں زمین بھر کر مغفرت عطا کروں گا۔ ترمذی شریف، اللہ تعالیٰ کی شان کو جاننے والا بندہ ہمیشہ عاجزی، تقوی اور خشیت الہی میں زندگی گزارتا ہے۔ وہ دنیا کی وقتی چمک دمک کے پیچھے نہیں دوڑتا بلکہ اپنے رب کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی شان بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق کی عظمت کو پہچانیں، اس پر مکمل بھروسہ رکھیں، اس سے محبت کریں اور اسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان پر کرم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو نہ صرف ہمیں پیدا کرتا ہے بلکہ ہر لمحہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہمیں گناہوں کے بعد معافی عطا کرتا ہے اور ہمیں ہدایت کی روشنی دکھاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم جس عظیم موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کا انسان پر کرم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، سورۃ بنی اسرائیل۔ ترجمہ، اور ہم نے اولاد عالم کو عزت دی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ یہ اسی بات کا اعلان ہے کہ انسان موز مٹی کا پتلا نہیں، بلکہ وہ اللہ کی خاص مخلوق ہے۔ اسے عزت دی گئی، اختیار دیا گیا، علم عطا ہوا، ہدایت کے لیے نبیوں کو اس کی طرف بھیجا گیا۔ زندگی کا سب سے بڑا انعام ہماری آنکھیں، زبان، دل، عقل، یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم بغیر کسی قیمت کے سانس لے رہے ہیں؟ نہ اللہ نے بل بھیجا، نہ کوئی شرط رکھی، یہ صرف اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا، قرآن دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، صراط مستقیم دکھائی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اس باسا فہم رسولہ، آل عمران۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں ایک رسول بھیجا۔ توبہ، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو لوگ معاف نہیں کرتے، تانے دیتے ہیں، لیکن اللہ وہ ہے جو فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، سورۃ بقرہ۔ ترجمہ، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا کرم دیکھیے، ہم گناہ کریں لیکن جب واپس آئیں تو وہ رب خوش ہو کر معاف کر دیتا ہے۔ آخرت میں بھی کرم ہی کرم۔ اللہ چاہے تو ایک بندے کو جہنم کے قابل سمجھے، لیکن پھر بھی اپنے فضل سے اسے جنت دے دے، کیونکہ وہ رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ نمبر 3، توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں۔ نمبر 4، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلیں۔ نمبر 5، دوسروں پر بھی کرم کریں جیسے اللہ ہم پر کرم کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے کرم کا حقدار بنا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت سے منور فرما۔ اے اللہ، دنیا و آخرت میں اپنا فضل اور رحم عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔